میں ڈیوٹی پر مامور تھا، خودکشی کا ایمرجنسی کیس آیا۔ لڑکی کا نام آمنہ تھا۔ میں نے 8 سال کے کیریئر میں ایسی خوبصورت لڑکی پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اس کو اٹھا کر لے کے آنے والے اس کے والد تھے۔ والد ماشاءاللہ بہترین پرسنالٹی کے مالک تھے، مگر بیٹی کی حالت نے ان کو اس وقت بے حال کر دیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لڑکی کا پیار اور اس کے والد پر بہت رحم آیا تھا۔ لڑکی کو آپریشن تھیٹر لے کے آیا گیا، آپریٹ کر کے اس کو دوسرے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ گھر والوں کو بتایا گیا کہ لڑکی کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ یہ سن کر لڑکی کا والد غربہ میں کچھ تقسیم کرنے نکل گیا۔ میں نے اس کی والدہ کو آفس میں بلایا اور پوچھا کہ آپ کی بیٹی کو کیا ہوا ہے۔ مختصراً لڑکی کی والدہ نے جو مجھے کہانی سنائی وہ کچھ یوں تھی: کیا ہماری بیٹی نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کر رکھی ہے؟ سارے والدین کی طرح ہماری بھی خواہش تھی کہ ہماری بیٹی بھی اپنے گھر کی ہو جائے۔ چنانچہ ہم نے آمنہ کی پسند پوچھی۔ ہماری بیٹی نے مشرق لڑکیوں کی طرح بولا کہ جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہی میرا فیصلہ ہوگا۔ اس نے سارا اختیار ہم کو دے دیا۔ چنانچہ اس کی رشتے کی بات چلائی۔ آمنہ کو دیکھنے ایک فیملی آئی۔ لوازمات اور خدمات سے مستفید ہونے کے بعد عورتیں آمنہ کے کمرے میں گئی۔ ایک نے آمنہ کے ہاتھ سے چائے پینے کی فرمائش کی۔ اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ چند دن بعد بغیر کچھ بتائے رشتے سے انکار کر دیا۔ آمنہ کے لیے پہلی بار تھا جب وہ ریجیکٹ ہوئی، مگر ماں باپ کی تسلی نے آمنہ کو بہت حوصلہ دیا۔ ایک بار پھر آمنہ کو دیکھنے فیملی آئی۔ چائے پینے کے بعد اجازت چاہی اور کچھ دن بعد یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ لڑکی کو مہمان نوازی نہیں آتی، کیونکہ اس نے لڑکے کی ماں کو ٹیبل سے اٹھا کر چائے پیش نہیں کی بلکہ عام مہمانوں کی طرح ٹیبل پر چائے رکھ دی۔ اس انکار کے ساتھ آمنہ اور آمنہ کے والد بھی اندر سے ٹوٹ پھوٹ گئے۔ اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کیا۔ کچھ دنوں بعد ایک نئی فیملی آئی۔ اس فیملی کے بیٹھتے ہی آمنہ نے ان کے پاؤں کے جوتے بھی اتارے اور اسی جگہ چائے پیش کی۔ اس فیملی نے ایک ہفتے بعد یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ آپ کی بیٹی پر جنات کا سایہ ہے، ورنہ کوئی میزبان پہلی بار گھر آتا ہے تو اس کی اتنی مہمان نوازی کون کرتا ہے۔ پچھلے 8 سالوں میں 100 سے زائد رشتے آئے۔ آمنہ کے لیے کچھ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ آمنہ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اور احسان جتاتے ہوئے کہا اگر آپ زیادہ مجبور ہیں تو ہمارا ایک 48 سال کا بیٹا جس کی اپنی دکان ہے، اس کے لیے ہم آمنہ کا رشتہ قبول کرتے ہیں۔ اتنا کہتے ہی آمنہ کی ماں سسکیاں لے کر رونے لگی اور کہا آپ بھی تو ایک ماں ہیں، اور ماں جتنی بھی مجبور ہو غیروں کے سامنے کیا کہہ سکتی ہے۔ اور میری بیٹی کل سارا دن میرے سینے سے لگ کر روتی ہے اور کہتی رہی ان لوگوں کے معیار تک آتے آتے میری عمر زیادہ ہو گئی ہے۔ اور ماں بولی نہ جانے کب اس نے دنیا کو الوداع کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور کہتی رہی میرا منحوس سایہ میری بہن کو بھی والد کی دہلیز پر بوڑھا کر دے گا۔ میں نے آمنہ کی والدہ کو پانی پلایا۔ اتنے میں اس کا والد اور پیچھے سے وارڈ بوائے کمرے میں داخل ہوا، اور وارڈ بوائے نے کہا آمنہ ہوش میں آ گئی ہے۔ آمنہ کی والدہ بجلی کی تیزی سے وارڈ میں داخل ہوئی، آمنہ کا سر اٹھایا اور سینے سے لگا کر رونے لگی۔ اتنے میں اور آمنہ کا باپ بھی وارڈ میں داخل ہوئے۔ آمنہ ماں کو چھوڑ کر باپ کے گلے لگ کر رونے لگی اور کہنے لگی بابا بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، پاپا آپ نے مجھے کیوں بچایا؟ مجھے مرنے دیتے تاکہ میرا منحوس سایہ گھر سے نکلے اور گڑیا کی شادی ہو، نہیں تو وہ بھی آپ کی دہلیز پر پڑی رہے گی اور بوڑھی ہو جائے گی۔ آمنہ کا باپ چپ چاپ آنسو بہا رہا تھا۔ میں نے حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوتے دیکھے تو میں نے آمنہ کو انجیکشن دے دیا اور آمنہ کے والد کو لے کر آفس میں آ گیا۔ میں نے آمنہ اور اس کی چھوٹی بہن کو اپنے دونوں بھائیوں کے لیے مانگ لیا۔ آمنہ کے والد کی آنکھیں اچانک برسنے لگی، مگر اب وہ آنسو خوشی کے تھے۔ میرے دونوں بھائی بھی ڈاکٹر تھے۔ میں نے ان کو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ وہ دونوں خوشی سے قبول کر چکے تھے۔ ویسے یہ تحریر لکھ کر میں آپ لوگوں سے یہ التجا کر رہا ہوں، ہم لوگ شادی ایک عورت سے کرتے ہیں، کسی حور سے نہیں۔ کسی کی بیٹی کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے اس کی جگہ اپنی بیٹی کو رکھ کر سوچیں۔ ایک مرد ہونے کے ناطے یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں اگر ایپ کے بنا پر ریجیکٹ کرنا ہو تو لڑکیوں سے دگنی تعداد میں لڑکے ریجیکٹ ہوں گے۔ مجھ سے دنیا میں کسی بھی فارم پر کوئی بھی بندہ بحث کر لے، میں ثابت کر دوں گا کہ مرد میں عیب زیادہ ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر
یہ التجا کرتا ہوں کسی کو بلا وجہ عیب زدہ کہہ کر ریجیکٹ نہ کرو۔ آپ لوگ اللہ کی مخلوق کی عیبوں پر پردہ ڈالو، اللہ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ آپ کے نکالے عیب نہ جانے کتنی لڑکیوں کو قبر میں دھکیل دیتے ہیں۔ اپنا بھی خیال رکھیں، دوسروں کا بھی، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔